11 محرم کربلا کے المناک واقعے کے فوراً بعد کا دن تاریخ میں یہ ایک ایسے باب کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے جہاں مصائب نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ جی بالکل، ایک انتہائی مشکل وقت۔ آج ہم ان ذرائع کی روشنی میں جو ہمارے پاس ہیں 11 محرم کے واقعات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ہاں، خاص طور پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار پر کیا گزری۔ جی، یعنی قیدیوں پر گزرنے والی تکلیفیں اور ان کے سفر اسیری کا آغاز، اس پر توجہ مرکوز کریں گے۔ جی اچھا، تو پھر اس کا آغاز کرتے ہیں کربلا کے میدان سے۔ اس صبح کیسا منظر تھا وہاں 11 محرم کی صبح؟ روایات جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ایک انتہائی دل دہلا دینے والے منظر کی عکاسی کرتی ہیں۔ 11 محرم کی صبح کربلا کا میدان وہ شہداء کے بے گورو کفن لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ اللہ اکبر! امام حسین علیہ السلام کا جسم اطہر وہ خاک پر تھا، گردآلود اور تیروں اور تلواروں کے آپ سوچے ان گنت نشانات کے ساتھ۔ یا خدا! اسی عالم میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا وہ اپنے بھائیوں کے لاشوں سے لپٹ کر بین کر رہی تھیں۔ اور بچے؟ بی بی سکینہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی، کم سن بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، انہیں ان کے والد امام حسین کے جسد اقدس پر بے سدھ پایا گیا۔ یہ تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے، اور اسی منظر کے فوراً بعد قید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ جی بالکل، یزیدی لشکر نے انہوں نے کوئی تاخیر نہیں کی۔ اہل بیت کی خواتین، جن میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم اور امام حسین کی زوجہ بی بی رباب شامل تھیں، جی انہیں اور دیگر مستورات کو رسیوں میں جکڑ لیا گیا۔ اور امام زین العابدین، وہ تو بیمار تھے۔ بالکل، امام زین العابدین علیہ السلام جو شدید بیماری کی حالت میں تھے، انہیں بھاری زنجیروں میں باندھ کر بغیر کجاوے یا پالان کے اونٹ پر سوار کر دیا گیا۔ بغیر کجاوے کے؟ جی، یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف قیدی بنانا نہیں تھا، یہ جان بوجھ کر کی جانے والی تذلیل تھی۔ مطلب مقصد صرف جسمانی قید نہیں تھا، بلکہ نفسیاتی اذیت اور بے حرمتی بھی شامل تھی۔ بالکل، سراسر بے حرمتی۔ ان مقدس ہستیوں کے مقام و مرتبے کو جانتے ہوئے ایسا سلوک کرنا یہ ظلم کی پوری منصوبہ بندی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کیا یہ بے حرمتی یہیں تک محدود رہی؟ ذرائع تو لوٹ مار کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ اذیت وہیں ختم نہیں ہوئی۔ صورتحال اس وقت اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے جب ہم لوٹ مار اور تذلیل کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ اچھا؟ تاریخی تذکرے بتاتے ہیں کہ یزیدی فوجیوں نے اہل بیت کی خواتین کے سروں سے چادریں تک چھین لیں۔ کیا چادریں بھی؟ جی، یہ تصور کرنا کہ بی بی زینب علیہا جیسی ہستی کو نامحرموں کے سامنے بے پردہ لایا گیا، یہ ان کے لیے ناقابل بیان اذیت کا باعث تھا۔ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہداء کے جسموں سے لباس، انگوٹھیاں، زریں، یہاں تک کہ معمولی چیزیں بھی لوٹ لی گئیں۔ یہ حرمت کی ایسی پامالی تھی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر انہیں قیدی بنا کر کوفہ لے جایا گیا۔ وہ سفر کیسا تھا؟ وہ سفر بذات خود ایک مسلسل عذاب تھا۔ کربلا سے کوفہ کا سفر جو عام حالات میں بھی آسان نہیں ہوتا، ان قیدیوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ خواتین اور بچے بہت سے ننگے پاؤں چلچلاتی دھوپ میں، بے پردگی کے عالم میں، یا کو پیدل چلنے پر مجبور تھے یا پھر بغیر کجاوے کے اونٹوں پر۔ اور امام سجاد کی حالت بیماری میں زنجیروں کے ساتھ؟ امام سجاد علیہ السلام بیماری اور زنجیروں کے بوجھ تلے، روایات کہتی ہیں، بار بار اونٹ سے گرتے اور سنبھلتے رہے۔ یا اللہ رحم! اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اگر کوئی خاتون یا بچہ تھک کر گر جاتا تو سپاہی انہیں کوڑے مار کر اٹھاتے، رونے پر ان کا تمسخر اڑاتے۔ یہ تو بربریت ہے۔ جی، اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ محض ایک قافلے کو منتقل کرنا نہیں تھا، یہ طاقت کا وحشیانہ مظاہرہ تھا جس کا مقصد اہل بیت کی تذلیل اور دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کرنا تھا۔
ان ناقابل تصور مصائب اور اس ذلت آمیز سلوک کے سامنے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار کیسا رہا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں بی بی زینب کی عظمت اور استقامت کھل کر سامنے آتی ہے۔ جی، ان تمام مصائب کے باوجود انہوں نے نہ صرف غیر معمولی صبر کا مظاہرہ کیا بلکہ ہر موقع پر حق کی آواز بلند کی۔ یعنی وہ خاموش نہیں رہیں؟ بالکل نہیں۔ خاص طور پر کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں جب ان سے تنزیہ سوال کیا گیا تو ان کا وہ تاریخی جملہ "ما رائے تو الا جمیلہ" میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ جی، یہ ان کے کردار کی بلندی اور ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، ان کے خطبات صرف شکوہ نہیں تھے بلکہ یزیدی ظلم کے خلاف ایک بھرپور احتجاج اور پیغام حق تھے۔ یہ واقعی حیران کن ہے، کمال کا صبر اور ہمت۔ لیکن اس قافلے میں بچے بھی تھے، خاص طور پر بی بی سکینہ کا ذکر ملتا ہے۔ ان پر کیا گزری؟ کم سن بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا غم وہ ایک الگ داستان ہے۔ وہ اپنے والد امام حسین سے بے حد مانوس تھیں۔ روایات کے مطابق وہ راستے بھر اپنے والد کے بارے میں پوچھتی رہیں، اور جب انہیں بالآخر شہادت کی خبر ملی اور زندان میں اپنے بابا کا سر اقدس دکھایا گیا خدایا، تو وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں اور شدید گریہ کیا۔ یہ واقعات اس اہم سوال کو جنم دیتے ہیں کہ اس نوعیت کے سانحات معصوم بچوں کی نفسیات پر کتنے گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یقیناً بہت گہرے اثرات۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 11 محرم کا دن وہ کربلا کے المیے کا تسلسل تھا۔ مقتل کا وہ دل خراش منظر۔ جی، اہل بیت کا رسیوں اور زنجیروں میں جکڑا جانا، سروں سے چادریں چھیننا، شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی، پھر وہ کوفہ تک کا اذیت ناک سفر۔ جی بالکل۔ اور ان سب کے درمیان بی بی زینب علیہ السلام کی کوہ استقامت جیسی ثابت قدمی اور بیوی سکینہ کا وہ معصومانہ صدمہ، یہ سب مل کر اس دن پیش آنے والے شدید مصائب کی تصویر مکمل کرتے ہیں۔ آخر میں ایک نکتہ جو مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی وہ غیر معمولی استقامت، اور خاص طور پر ان کا یہ کہنا کہ میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ جی، اس شدید ترین المیے اور ظاہری شکست کے عالم میں یہ نقطہ نظر، یہ اس امکان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ شاید بدترین حالات میں بھی کسی نہ کسی سطح پر کوئی معنی یا مقصد تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں، وہ گھنٹی کا آئیکن بھی دبائیں۔